بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ایک حکایت ہے، اور یہ جو حکایت ہے یہ قرآن پاک کے ایک وظیفے کی برکت پر مبنی ہے، مشتمل ہے۔ علامہ اجہوزی نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی پڑی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی، دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ سورہ طلاق پارہ 28 سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری نمبر آیت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ والی آیت۔ تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کر۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ دیکھیں پیارے بھائی، آج کل کے عاملین بھی بعض اوقات کوئی ذکر دیتے، وظیفہ دیتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جو کہ افسوس کا مقام ہے۔ تو اس کشتی سوار سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو سیکھا، اس کی برکتیں سمیٹھی، اور 10,000 دینار کے عوض میں یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر دم درود ہو وہاں پر ان کی قدر کریں، ان کو مالی خدمت پیش کریں، ان کو جو ہے کاغذات پیش کرے، پین پیش کرے یا جو بھی، تاکہ ان کی معاونت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ برکت دی ہے تو یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ چند دن بعد کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یعنی وہ جس نے 100 دیناروں کے عوض اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو سیکھا تھا، اس کے علاوہ سارے جو ہے نا ڈوب کے مر گئے، اور وہی بچ گیا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک ایک جزیرے میں اتر پڑا۔ چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین اور جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تو اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جزیرے کے اندر، پانی کے اندر جزیرہ ہوتا ہے، جزیرے میں تم یہاں تک کیا کر رہی ہو؟ پھر اکیلی عورت تم بیٹھی ہوئی ہو۔ اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں،
میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، یعنی اٹھا کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں ناظرین، ہمیں اس حکایت سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض عورتوں کو جنات اور شیاطین اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب اس حکایت سے بعض وہ لیڈیز جو ہے جو بھاگ جاتی ہیں وہ نہ کہیں، کیونکہ بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ باغی خود ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے شیطان لے گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو جن کو شیطان حقیقت میں لے کے جاتا ہے نا، تو ان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال سیاق و سباق اور ظاہر اور باطن بھی سب کچھ بتا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے آج اس کے یہاں آنے کا ٹائم ہو گیا، کس کے؟ اس شیطان کے جس نے مجھے اٹھا کے یہاں لے آیا ہے۔ لہٰذا تم جان بچا کر بھاگ جاؤ، ورنہ اگر وہ تم پر حملہ کر دے گا، یعنی وہ آ جائے گا تو تم پہ حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے کہا جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ شیطان آ گیا اور یہ کھڑا رہا، مگر جو ہے شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا، یعنی اس نے حملہ کرنا چاہا اس شیطان نے اس آدمی پر، تو اس آدمی پر حملہ کرنا چاہا تو اس آدمی نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرا، مفہوم ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب اس آدمی نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنے گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر، یعنی اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر، یعنی وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ شیطان اٹھا گیا، پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنا کہ کشتی جو ہے اس طرح کسی نے آواز دی، پھر مجھے آیتیں سکھائی، پھر کشتی ٹوٹ گئی اور میں اس طرح پہنچا، دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن، یعنی دونوں اس میں حصے دار بن گئے۔ اس عورت سے خدا تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ تفسیر ساوی جلد 6 پر پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے۔ اب فائدہ پیارے بھائی کیا ہوا؟ آپ دیکھیں اس آدمی نے ایک تو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کی آیت سیکھنے کے لیے 10,000 دینار خرچ کیے۔ یعنی ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے لیے، یعنی کوئی علم دین سیکھنے کے لیے، کوئی کتاب خریدنے کے لیے، مسواک شریف خریدنے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا نیک کام کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے۔ اس بندے کو 2 آیتیں 10,000 درہم کے بدلے میں ملی، تو بندے کو کیا فائدہ ملا؟ ایک تو خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا،
پھر وہ اس آیتوں کا عامل بنا، اس نے برکتیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی، پھر اس نے لڑکی کو شیطان سے بچایا، پھر اس آیتوں کی برکت یہ کہ وہ بندہ خود بچ گیا، باقی مر گئے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے، پھر جواہرات موتی ان کو ملے، اور اللہ نے پھر اولاد بھی عطا کی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے وظائف ہیں، ان کی برکتیں بے شک ملتی ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے عقیدے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیت ہے، اس کے جو الفاظ ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کبھی برکت میں کمی نہیں ہو سکتی، کبھی جو ہے اس کے فضائل میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی جو 2 اور تیسری آیت ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کی برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس کو مدنی پنسورہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان آیتوں پر عامل ہو جائے تو یہی آیتیں ان کے لیے کافی ہے، اس کی اراجت کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی 2 آیتیں؟ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ دوسری اور تیسری جو آیت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، خود بھی اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانی دور فرمائے، بیماری دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو خود بھی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا